سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قیامت کے دن کا منظر کیسے قیامت قائم ہوگی. سما ماشاء اللہ. سور پھونکی جائے گی. ہوگا یہ کہ ایک وقت آئے گا اس کا جب دنیا اینڈ ہونے والی ہے، ختم ہونے والی ہے. سائنس بھی آج اس بات کو تسلیم کر رہا ہے کہ یہ جو سولار سسٹم ہے اس کی ایک عمر ہے، اس کی ایک ایج ہے. اس کے بعد یہ ختم ہونے کے قریب آئے گا. تارے اپنی اپنی عمر مکمل کر کے بلیک ہولز میں جا رہے ہیں. گیلیکسی کے اندر جو سٹارز ہیں ان کی عمر ایک لمیٹڈ عمر بتائی جا رہی ہے. اس میں سورج کی بھی عمر ہے، چاند کی بھی عمر بتائی جا رہی ہے. یہ سائنس کی باتیں ہیں. لیکن اللہ نے قرآن میں فرمایا وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انقَدَرَتْ. چاند اور سورج یہ ٹکرا دیے جائیں گے. تارے ایک دوسرے سے سب ٹکرا دیے جائیں گے. اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انقَدَرَتْ. 30ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا جب سورج کو یعنی ٹکرا دیا جائے گا اور ستارے آپس میں ٹکرا دیے جائیں گے اور سورج کالا ہو جائے گا یعنی کچھ نہ کے برابر رہ جائے گا. قیامت کے قریب وَإِذَا الْجِبَالُ أُڑِرَتْ اور پہاڑ جو ہے نا اڑا دیے جائیں گے. وَإِذَا السُّجِّرُ الْبِحَارُ اور سمندروں میں آگ لگا دی جائے گی. وَإِذَا السُّجُورُ وُزِّجَتْ پوری چوری کر دی جائے گی. اور سورہ قاریہ میں آپ نے پڑھا ہوگا یوم یکون الناس کالفراش المبثوث. تم لوگوں کو دیکھو گے کہ پتنگوں کی طرح سے اڑ رہے ہوں گے. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ کریں گے. شروع میں دھیمی دھیمی آواز آئے گی اور یہ آواز بڑھتی چلی جائے گی، بڑھتی چلی جائے گی، یہاں تک کہ آواز اتنی سخت ہو جائے گی کہ جو جہاں تھا وہیں کھڑا رہ جائے گا. کپڑا کاٹ رہا تھا اس کے ہاتھ سے کینچی گر گئی. جو کھیتی باڑی کر رہا تھا، ہل چلا رہا تھا، وہ وہیں کا وہیں رک جائے گا. دودھ دوہنے والا اس کا ہاتھ ویسے ہی رہ جائے گا. یہاں تک کہ حاملہ عورتوں کی پیٹ سے بچہ نکل کر گر جائے گا جو عورتیں حمل سے ہوں گی. اور اس کے بعد پھر ایسی گشی پھر سب پر موت طاری ہوگی اور زلزلے آئیں گے اور پوری زمین کو ہلا کر کے ختم کر دیا جائے گا. یہ قیامت ہے. یہ قیامت ہے. سور پھونکنے پر سارے انسان جتنے روئے زمین پر ہیں سب کے سب ختم ہو جائیں گے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم نفخ فیہ اخری، پھر دوسری بار سور پھونکنے کا حکم ہوگا. لیکن کیسے سور؟ جب حضرت اسرافیل علیہ السلام پھونکیں گے. پہلے انسانوں کی موت، پھر یہاں پر جتنی مخلوقات ہیں، جنات ہیں، جانور ہیں، سب کی موت. چرند پرند تو چھوڑے، نبات یہ پیڑ پودوں میں کی جان ختم. چاند سورج کو جب ختم کر دیا گیا تو پھر کوئی چیز ہی نہیں. ستارے، چاند، سورج سب، بلکہ اللہ تعالیٰ کی جتنی ملائکہ ہیں، جبرائیل امین علیہ السلام سے لے کر دوسرے ایک فرشتے تک، ساری ملائکہ کو بھی موت آئے گی. سب موت کی شکار ہوں گے. اور ساری جب انتقال کر جائیں گے تو پھر بچتا کون ہے؟ صرف حضرت اسرافیل علیہ السلام جنہوں نے سور پھونکا. اب ان کو سور پھونکنے کا حکم جو تھا وہ کہا جائے گا روک دو آپ. پھر اللہ تعالیٰ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو بھی موت طاری کرے گا. اور روح نکالنے والا فرشتہ کون ہے؟ ملک الموت عزرائیل علیہ السلام. اب تک یہ سب کی روح نکال چکے ہوں گے. اور پھر اللہ تعالیٰ عزرائیل علیہ السلام کی بھی روح نکال دے گا. عزرائیل جو سب کی روح نکالتے ہیں ان کو بھی موت ہے. ان کو بھی موت ہے. اور پھر ہم نے پڑھا کل شیء ہالک الا وجہ، ہر شے فنا ہو جائے گی سوائے رب العالمین کی. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. جو کچھ بھی ہے سب فنا ہو جائے گا، تمہارے رب کی ذات صرف باقی رہے گی، کوئی نہیں باقی رہے گا. فرمایا تھا کہ ہم تمہیں موت کے بعد دوبارہ اٹھائیں گے. یہ وعدہ اس وقت پورا ہوگا. اب دوسرے مرتبہ جب سور پھونکنا شروع کرتے ہیں
اسرافیل علیہ السلام، کتنے انسان آئے گئے، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک، سب وہ زمینوں میں جہاں کہیں ہوں گے، کسی کو جلا کر ختم کر دیا گیا ہو، کسی کو جانور کھا گیا ہو، کسی کو پانی میں ختم کر دیا ہو، کسی بھی طرح سے، لیکن مولا تعالیٰ سب کو اٹھانے والا ہے۔ لیکن فرمایا حدیث پاک میں ہے کہ یہ دوسری سور پھونکنے کے بعد سب سے پہلے روئے زمین پر جو اٹھیں گے وہ محمد الرسول اللہ کی، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اپنی قبر سے اٹھوں گا سب سے پہلے، اور محشر کے میدان کی طرف جو حضور جائیں گی تو فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھیں گے، ان کے بعد ابو بکر صدیق، ان کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر ساری کائنات کو اللہ اٹھائے گا۔ اور جب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں میں میدان قیامت میں اس حال میں آؤں گا کہ میرا ایک ہاتھ ابو بکر کے کندھے پر ہوگا، دوسرا عمر ابن خطاب کے کندھے پر ہوگا، یقیناً وہ اس دن کے دولہا ہیں۔ قیامت کا منظر ہے جب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائی، اور اس کے بعد رب تعالیٰ نے فرمایا، سورہ زمر میں 2 آیتیں آئی ہیں، وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا۔ اب جو کفار تھے ان سب کو کھینچ کر کے لایا جائے گا میدان قیامت میں۔ پہلے تو میں آپ کو بتا دوں پوری تفصیلات قیامت کی میدان میں، اس کے بعد ان آیتوں کی تفسیر پر آتا ہوں۔ پھر جب سب کو اٹھا دیا گیا تو ایک زمین ہوگی، اب وہ زمین کہاں ہوگی وہ اللہ بہتر جانتا ہے، کس جگہ، کیونکہ یہ زمین ہے ہی نہیں، یہ آسمان ہے ہی نہیں، تو پھر اس وقت بنے گا کیا یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ صرف میدان ہی میدان ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہاں پر کوئی میدان اور تھوڑی دور کے بعد کوئی عمارت دکھے گی یا کوئی درخت دکھے گا یا کوئی پہاڑ، نہیں، کچھ نہیں، صرف سیدھی زمین۔ اسی لیے کہ وہاں تم 500 سال بھی اس میدان میں بھاگتے رہو گے تو سائے کے لیے ایک پتا بھی نہیں ملے گا، ایک پتا بھی نہیں، کہاں سایہ حاصل کر سکو۔ لیکن کچھ خوش نصیبوں کے لیے اللہ نے فرمایا کہ عرش کا سایہ انہیں اللہ عطا فرمائے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ ان میں کئی لوگ ہیں، جس میں سے ایک ہی میں بتاتا ہوں، رجل تعلق قلبہ بالمساجد، وہ ایسا آدمی جس کا دل مسجدوں میں لگا ہوا ہے، قیامت کے دن اسے اللہ عرش کا سایہ عطا فرمائے۔ آپ کی نماز ہو گئی، بیٹھے کیوں ہیں؟ نماز ہو گئی، نماز کے بعد چلے جانا چاہیے، لیکن تمہارا دل مسجد میں لگا ہوا ہے۔ انہی لوگوں کی فضیلت میں ہے جب قیامت کے دن کوئی سایہ نہ ہوگا، ان لوگوں کے لیے اللہ عرش کا سایہ عطا کرے گا۔ اب یہ جو سارے لوگ جمع ہوں گے، کسی کو کچھ پتا نہیں کہ ہونا کیا ہے، کسی کو نہیں پتا کہ کیا ہونا ہے، نفسی نفسی کا عالم ہے اور سب ایک دوسرے کو تک رہے ہیں۔ اب یہی مسئلہ ہے کہ سارے لوگ وہاں پہ کفار بھی ہوں گے، مشرکین بھی ہوں گے، جتنی امتیں پہلے آئی تھیں وہ بھی ہیں، انبیاء بھی ہیں، اولیاء بھی ہیں، صلحاء بھی ہیں، صحابہ بھی ہیں، علماء بھی ہیں، سب ہیں، لیکن کسی کو کچھ سوچتا نہیں کہ کیا کیا جائے۔ یہی بے خبری سے پوری مخلوق جو ہے انبیاء کے پاس جاتی ہے۔ انبیاء میں سب سے پہلی ابو البشر سیدنا آدم علیہ السلام سے کہتی ہے، سارے لوگ آپ تو ہم سب کے باپ ہیں، ہمارے لیے اللہ کی بارگاہ میں سفارش کری کہ کچھ ہماری متعلق کیا حکم ہے وہ پتہ چل جائے، ہمیں کہاں جانا ہے، جنت میں یا دوزخ میں، یہ ابھی پتہ چل جائے، حساب بھی نہیں شروع ہو رہا ہے۔ تو آدم علیہ السلام نے وہ فرمائیں گے کہ اے لوگوں جاؤ، اس لیے کہ مجھے ڈر ہے اللہ کریم کی بارگاہ میں نے جنت میں وہ ممنوع شجر کا جو پھل کھا لیا تھا، مجھے آج بھی اس کا احساس ہے کہ کہیں رب تبارک و تعالیٰ مجھے اس پر عتاب نہ فرما دے، جاؤ کسی اور کے پاس۔ جتنی نبیوں کے پاس یہ قوم جاتی تھی وہ انبیاء کرام کہتی، آج ہمیں خوف ہے اللہ کریم کی بارگاہ میں، وہ قہار ہے، جبار ہے۔ اور میں نے آج ایک آیت کی بھی پڑھی ہے سورہ مومن میں، اللہ نے فرمایا لمن الملک اليوم، اس دن یہ آواز آئے گی آج کی بادشاہت کس کی ہے، آج کی بادشاہت کس کی ہے؟ پھر اللہ خود فرمائے گا للہ واحد القہار، ایک قہر کرنے والے خدا کی آج بادشاہت ہے۔ اس دن صرف اس کی سلطنت ہوگی، صرف اس کی حکومت ہے۔ انبیاء، ملائکہ سب ڈرے ہوئے ہیں، پتہ نہیں برسوں یہ قوم گھومتی رہے گی مخلوق،
ईसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे कि ए लोगो, जाओ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के पास, आज वो तुम्हारी सुनेंगे और अल्लाह उनकी सुनेगा। पूरी मखलूक जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आती है तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हाँ मैं इसी के इंतज़ार में हूँ। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में गिरते हैं और अल्लाह को मनाने लगते हैं कि मौला हैं तो तेरे बंदे, तो हिसाब तो शुरू फरमा। इसको कहते हैं शफाती कुबरा। ये क्या है? शफाती कुबरा, बड़ी शफात। ये सबके लिए, काफिरों के लिए, मुशरिकों के लिए, सबके लिए। यानी हुजूर की पहली शफात किस काम की थी? कि अल्लाह हिसाब तो शुरू करे। ये शफात कुबरा है, हिसाब शुरू करे मौला ताला सारी इंसानियत के लिए। हुजूर जब सजदे में गिरते हैं, अल्लाह करीम फरमाता है, इरफा रासक या मोहम्मद। हुजूर ने ये फरमाया है कि उस दिन मैं सजदे में ऐसी सना और ऐसी हम्द बयान करूंगा अल्लाह की जो आज तक किसी ने नहीं बयान की होगी, और उसी दिन मुझे अल्लाह तकरीम भी फरमाएगा। और जब हुजूर सना कर रहे होंगे, अल्लाह फरमाता है, इरफा रासक या मोहम्मद, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना सर उठाइए, आप मांगिए आपको दिया जाएगा, आप पूछिए आपको जवाब दिया जाएगा। ये पहला सवाल है अल्लाह की बारगाह में क़यामत के दिन, और पहला जवाब है। बाकी किसी बंदे को कोई जवाब नहीं था। अल्लाह की बारगाह में हुजूर ने जब ये अर्ज किया तो रब ताला फरमाता है मलाइका को, जिसकी जिसकी ड्यूटी थी, जिसका जिसका काम था, कि मैदान क़यामत में मीज़ान अमल लगा दिया जाए, हिसाब किताब हो, सबके नामाए आमाल उनके हाथों में दिए जाएं, सबको पढ़ने का हुक्म दिया जाए। अब हिसाब का ऑर्डर आ गया, हुक्म आ गया, तो लोग थोड़ी राहत की सांस लेते हैं कि चलो हिसाब शुरू होने वाला है। लेकिन अभी इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है। अब फरिश्ते ला रहे हैं सबकी आमाल नामे। लोगों को ऐसा लगता है आमाल नामा ये 4 पन्ने का होगा, हाँ जैसे एग्जाम पेपर में फुल शीट A4 साइज की शीट लेकर के बैठते हैं। कुरान में तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब नामा आमाल फरिश्ते लेकर के आएंगे तो कितनी होंगी पता है? तुम्हारी नजर जहां तक जाती होगी वहां तक सिर्फ किताबी तुम्हारी होंगी, सिर्फ तुम्हारी किताबी फरिश्ते लाद करके ला रहे होंगी। उसमें सब लिखा होगा, जिंदगी में जितनी मर्तबा बातें की था, जो कुछ भी किया था सब डिटेल होगा। और हर आदमी वहां पुकार करके क्या कहता है? माल हादल किताब ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा। ऐ अल्लाह, तू कैसी किताब बना दिया, इसमें छोटी चीज भी नहीं छोड़ी गई, बड़ी चीज भी नहीं छोड़ी गई, सब लिख दिया गया है और फिर ला करके थमा दिया जाएगा। ये पहली अलामत है कि जिसके सीधे हाथ में उसके नामे आमाल पकड़ा दिए जाएंगे। फरमाया गया उसके लिए वहीं से हल्कापन है, बशारत है कि आसानी होगी। और जिसके बाएं हाथ में फरिश्तों ने पकड़ा दिया तो समझ लो कि अब लंबा इसका वक्त जाने वाला है, हिसाब सख्त होने वाला है। ये तो सिर्फ पढ़ के सुनाना है, और उसके बाद फिर पकड़ होगी किसी काम पर। ये तूने क्यों किया था, इसकी वजह बता। ये तूने क्यों खाया था, इसकी वजह बता। इसके साथ ऐसा क्यों किया था, इसका सबब बता। सिर्फ पढ़ के सुनाना नहीं है, जो किया था उसकी वजह बताना है। और जब वजह कुछ ना होगी, हुक्म आ जाएगा कि इन्हें औंधे मुंह खींच करके दोज़ख की तरफ ले जाएं। ये क़यामत के दिन हो रहा है। अब यहाँ पर एक दूसरी शफात है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब ये जो शफात है ये ख़ास उम्मत मोहम्मदिया के लिए। एक शफात हुजूर ने फरमाई सारे इंसानों का हिसाब शुरू हो जाए। जब हिसाब शुरू हो गया तो रब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फिर सजदा करते हैं अल्लाह की बारगाह में। अल्लाह फरमाता है महबूब सर उठाएं, पूछें आपको दिया जाएगा। हुजूर अर्ज करते हैं मौला मेरी उम्मत की बख्शिश आसान फरमा दे, मेरी उम्मत का हिसाब आसान फरमा दे। अब हुजूर को इख्तियार दिया जाएगा। हुजूर की ये भोली भाली उम्मत जहाँ जहाँ होगी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते मैं उनको दूर से पहचान रहा हूँगा। देखो मेरे अजीज़ों, भरा मजमा है, कितनी उम्मतें हैं। एक सहाबी ने पूछा या रसूल अल्लाह हमको आप क़यामत में पहचानेंगे? हुजूर ने फरमाया यकीनन पहचानूंगा। कैसे? हुजूर फरमाते हैं ज़िंदगी में तुम जो वज़ू करती थी, ये जो आज़ाए वज़ू हैं, चेहरा और हाथ, हुजूर फरमाते क़यामत के दिन ये सूरज की तरह चमक रहे होंगे, और इसी चमक से मैं पहचान लूँगा ये मेरी उम्मत है, जिसके जिसके हाथ चेहरे चमक रहे हों। और जो वज़ू ही नहीं करता उसका क्या चमकेगा? लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हदीस पाक है, ये वज़ू की आज़ा की चमक से हुजूर अपनी उम्मत को पहचान लेंगे, फ़ला मेरा उम्मत ये, फ़ला मेरा उम्मत ये। बहरहाल अब उसके बाद अब मैं इन आयतों की तरफ आता हूँ। हिसाब किताब हो रहा होगा। सबसे पहले वहाँ पर क़यामत के दिन जिनको लाया जाएगा, अलग अलग रिवायतें हैं, उसमें 3 लोगों के मुतालिक फरमाया गया, एक आलिम, एक शहीद और एक अमीर आदमी, पैसे वाला। हालांकि तीनों अच्छे लोग थे। दुनिया में ये जो अमीर था बहुत पैसा बांटता था, और ये कारी कुरान तिलावत अच्छी करता था, और ये शहीद तो जंग में शहीद हुआ था लड़ करके।
تینوں کا حساب ہو رہا ہوگا۔ سب سے پہلی رب تبارک و تعالیٰ اس قاری قرآن کو بلائے گا